Set Plus TV, safety for all. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے خصوصی پروگرام حالات حاضرہ پر ایک نظر میں، اور آج ہماری گفتگو ہوگی ہندوستان کے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو سرخیوں میں رہنا چاہتا ہے اور ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو بدل کر منافرت پھیلا کر آپسی اختلافات کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ میری مراد نرسنگھانند سرسوتی، جس نے حالیہ چند دنوں قبل اور اس سے پہلے بھی پریس کلب کا استعمال کرتے ہوئے اس شخص نے اسلام کے خلاف بہت کچھ زہر اگلا ہے، اور ابھی چند دن قبل اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخی کی ہے جو ناقابل برداشت ہے۔ محترم ناظرین، اس شخص نے مختلف طرح کے الزامات ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے ہیں، حالانکہ اس شخص کو پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ بہت ہی ناقابل برداشت عمل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھے اخلاق اور کیریکٹر کے حامل انسان تھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شخص یہ تک نہیں جاننا چاہا کہ مسلمان تو مسلمان، دنیا کے کتنے ایسے غیر مسلم لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی بہترین تحریریں آج پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ دنیا کے 100 عظیم شخصیات پر لکھی جانے والی کتاب وہ مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے، جس میں اس نے 100 شخصیات میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہندوستان میں کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے ہی بہترین جملے اور بڑی ہی تعریف انہوں نے کی ہے۔ گاندھی جی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی تھی، اور اسی طرح جگناتھ آزاد بہترین شاعر ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت لکھ ڈالی تھی، اور ایسے کئی لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھتے چلے جائیں تو بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تعریف کرتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہیں تھے۔ اگر یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو اس نے الزامات لگائے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر الزامات لگایا ہے، حالانکہ اس زمانے میں عہد نبوی میں مکی زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کی ذات پر کبھی حملہ نہیں کیا، آپ کی ذات پر کوئی اعتراض نہیں جتایا، بلکہ نبوت سے پہلے 40 سال تک آپ کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار مانتے تھے۔ اس شخص نے ایک اعتراض جتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ لٹیرے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، امین تھے۔ یہ خود اعتراف ان لوگوں کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے آپ کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ ڈکیت تھا، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم ایک مسلمان ہوتے ہوئے الفاظ کو دہرانا بھی مناسب نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کا مدلل انداز میں جواب دیا جا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے میں رہے، آپ نبی نہیں بنائے گئے۔ جب نبی بنائے گئے لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھانا نہیں چھوڑا، آپ کو جانتے تھے کہ آپ امانت دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد، لوگوں میں اسلام کی تعلیم کھلم کھلا دیے جانے کے بعد، لوگ آپ کی جان کے دشمن بن جانے کے باوجود بھی اپنی امانتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھاتے تھے۔ اس کا بین ثبوت یہ ہے، بہترین پروف یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری امانتیں وہیں رکھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مامور کیا تھا، کہا تھا کہ یہ ساری امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دو۔ اللہ اکبر! اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بقول ڈکیت ہوتے تو نعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ ساری امانتوں کو لے کر نہیں چلے جاتے؟ اس سے بڑا الزام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس شخص نے ایک بہت ہی گھٹیا الزام لگایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی سوداگری کی، اور بھی گھٹیا لفظ استعمال کیا جو میں اپنی زبان سے استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکارم اخلاق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پردے کے ساتھ زندگی گزارنے، ان کی طرف نگاہ اٹھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کی گستاخی، اس زمانے میں ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے خود کہا تھا کہ ہمیں آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں ہے، ذات پر کوئی حملہ نہیں تھا، بلکہ آپ کی رسالت کو وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ابو سفیان جو بھی اسلام نہیں لائے تھے، ہرقل کے پاس جاتے ہیں، ہرقل ان سے پوچھتا ہے کہ اس شخص کا تمہارے پاس نسب کیسا ہے، اس کا کیریکٹر کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمن گواہی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے ذو نسب، بہترین نسب کا حامل ہے، جس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، جس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر میں پوچھتا ہے کہ وہ نبی تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان کا جواب سنیں، جبکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور عفت و پاک دامنی کی زندگی گزاریں۔ اللہ اکبر! دشمن کی جانب سے دی جانے والی گواہی سب سے سچی اور سب سے اچھی گواہی ہے۔ دشمن کی جانب سے دی جانے والی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ محترم ناظرین، اس شخص نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تمہیں شاید شرم آئے گی، ہمیں شرم نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ہم لوگوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ کل قیامت کے دن جو لوگ اسلام نہیں لائیں گے وہ افسوس کریں گے، وہ چاہیں گے کہ دنیا کی ساری دولت دے کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، وہ بچا نہیں پائیں گے۔ محترم ناظرین، اس شخص نے اس سے قبل کے ایک ویڈیو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا تھا کہ اس نے ایک عورت پر زبردستی اپنا قبضہ جمایا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے شوہر کو قتل کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس سے شادی رچائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو بیوہ تھیں، وہ ایک تاجرہ تھیں، وہ تجارت کے لیے دوسروں کو اپنا مال دیتی تھی اور اس کے اندر سے پرسنٹیج مقرر کرتی تھی کہ اتنا پرسنٹ میرا، اتنا پرسنٹ تمہارا۔ ان کے غلام تھے میسرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے پیشکش کیا تھا کہ آپ میرے مال کو لے کر تجارت کریں، میں آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فائدہ دوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے میسرہ کو لے کر نکلتے ہیں۔ میسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلیٰ اخلاق دیکھے تھے، آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتلاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ خود سے پیغام نکاح آپ کے چچا کے پاس بھیجتی ہیں، رشتہ طے ہوتا ہے۔ عمر میں حضرت خدیجہ آپ سے 15 سال بڑی ہیں، آپ کی عمر 25 سال ہے، ان کی عمر 40 سال ہے۔ یہ نکاح عفت و پاک دامنی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، اور افسوس ہمارے مسلمانوں پر بھی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت ان لوگوں کے سامنے آتی تو آپ یقین جانیے کہ حضرت ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک مسجد میں لا کر رکھا تھا، 3 دن تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نقل و حرکات کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو سب سے زیادہ مبغوض شخص اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد، آپ کی سیرت کو قریب سے دیکھنے کے بعد آج آپ سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، ہند بھی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہی کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے نبی تھے، لیکن جب وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ایسے کئی صحابہ اکرام آپ کو مل جائیں گے، ایسے کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے سے پہلے نفرت کرتے ہیں، لیکن جاننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جیسے کہ ایک عربی کا مشہور مقولہ ہے، الناس اعداء لما جہلوا، کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج دنیا میں عام کریں۔ یہ بہترین موقع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ان کا دفاع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور بالخصوص ہمارے ہندوستانی بھائیوں سے، تمام مذاہب کے ماننے والوں سے میں پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کے زہر افشانی کرنے والوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کتنے عظیم انسان تھے، ہمارے نبی انسانیت کا کس قدر احترام کیا کرتے تھے، انسانیت کی حفاظت کی بات کیا کرتے تھے۔ اس شخص نے الزام لگایا کہ عورتوں کی سوداگری کرتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں کو آزاد کرانے کی بات کرتے تھے۔ اس زمانے میں جہاں لونڈیوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گناہ ہونے پر گناہوں کے کفارے کے طور پر قرآن نے خود بھی تحریر رقبہ کا حکم دیا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آزاد کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخر وقت میں تک کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرو اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبے کا جو طریقہ تھا کہ اگریمنٹ کر لیا جائے، تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر وہ آزاد ہو جائیں، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کروایا تھا۔ محترم ناظرین، حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص نے جانا نہیں ہے، بس جو اس کے ذہن میں ڈالا گیا، جو اس کی زبان پر آج الفاظ آ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ دشمنی اور تعصب کی بنیاد پر ہے۔ ایک انسان اس قدر متعصب ہو جائے کہ اسے اتنا پیارا دین، اتنا سچا دین، آفاقی دین، جہاں دنیا کے اندر کئی مقامات پر دین اسلام کے خلاف آواز اٹھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ پودا ہے جتنا ہی کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ان آوازوں کا مدلل انداز میں جواب دیں، اور اس کے خلاف بھڑکاؤ یا اس کے خلاف ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے اسلام کی شبیہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ جانتے ہیں طائف میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے تھے، کہے تو ہم ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آج ہمیں اس طریقے کو اپنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی تھی، آج ہم بھی اس شخص کے حق میں دعا ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائے، اور آج جتنا یہ شخص اسلام کے خلاف کہہ رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو تائید پہنچائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے کر دائرہ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لا کر اسلام کی حمایت کرنے والا ایک حمایتی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنہ انگیزیوں سے، ہر طرح کے فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام برادران وطن کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔